یہ نیت جو ہے یہ کسی بھی کام کو کرنے کی بنیادی چیز اور اصل ہے۔ آپ کا جو عمل آپ کرتے ہیں وہ بعد میں آتا ہے، اصل چیز نیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی کس چیز کو دیکھتا ہے پہلے؟ ہاں جی، نیت کو دیکھتا ہے۔ نیت اصل ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہو ویسا ہی اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ نیت خالص ہو تو اجر اور ثواب بھی خالص ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور نیت میں کھوٹ ہو، نیت درست نہ ہو، عمل بندہ جتنا بھی اعلیٰ کر لے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز کیا ہو گئی؟ ہر عمل میں اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ اچھی نیت رکھتا ہے۔ وعمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے اچھا ہوتا ہے۔ مومن کی نیت مومن کے عمل سے اچھی ہوتی ہے، اور منافق کا عمل منافق کی نیت سے اچھا ہوتا ہے۔ یعنی عمل منافق کا اچھا ہوگا اور نیت مومن کی اچھی ہوگی۔ نیت کی یہ امپورٹنس حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں، اذا ہم العبد، حدیث پاک ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، محض نیت کرتا ہے، سوچتا ہے میں یہ نیک کام کروں گا یا کوئی بھی کام برا کام کروں گا، اگر تو وہ نیک کام کا ارادہ کرے تو محض ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صرف نیک کام کا ارادہ کرے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی، عمل کیا نہیں ہے، صرف نیک عمل کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دی۔ اور اگر وہ نیک عمل کر بھی دے تو پھر اللہ رب العزت اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس نے برے عمل کا ارادہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ محض نیت اچھی کر لینے کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، کہ اللہ تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا اور تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے عملوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ نیت ہر چیز کی اصل ہے، جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، جی بھائی جی، وضو کی جو نیت ہے وہ فرض میں آئے گی کہ واجب میں؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ نہ فرض میں ہے نہ واجب میں، مگر ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ فرض وہ 4 ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ دیکھیے میں امپورٹنس بتا رہا ہوں نیت کی، کہ نیت ایک مخفی عمل ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ عمل آپ کا دوسرے کو نظر آ رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں دوسرے کو نظر آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو نظر آتا ہے، چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں دوسروں کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مخفی نیت کیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس کو صرف ایک ذات دیکھتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس نیت کا درست ہونا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، جہاں سے بخاری شروع ہوتی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، من کان ہجرتہ الی الدنیا فتصیبہ، ومن کان ہجرتہ الی امرأۃ فتزوجہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے جس مقصد کی خاطر ہجرت کی اسے اسی کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جس کے ہجرت کرنے کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ رسول راضی ہو جائیں
ان کو اللہ رسول کے راضی کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا، اللہ کی خاطر ہے۔ ایک بندہ ہجرت کر کے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں علاقے میں جاؤں گا، وہاں میرے ریلیٹیو رہتے ہیں، میری منگنی ہوئی ہے، میری شادی ہو جائے گی۔ وہ بے شک اس نے مکہ چھوڑا، جا اللہ رسول کے ساتھ ہی مدینہ رہا ہے۔ ہجرت اللہ رسول کی خاطر نہیں کی، جا اللہ رسول کے ساتھ رہا تھا، مگر مقصد یہ تھا وہاں جا کے ذرا آسائش مل جائے گی، ہاتھ کھلا ہو جائے گا۔ یہاں جان کو خطرہ ہے مکہ میں، وہاں چلے جان سے یہ خطرہ تو ٹل جائے گا۔ مقصد اس کا یہ تھا، اللہ رسول کی رضا نہ تھی۔ حضور نے فرمایا اس کو اللہ رسول کی رضا نہیں ملے گی، خطرے سے جان چھوٹ جائے گی، ممکن ہے اس کو بیوی بھی مل جائے، نکاح بھی ہو جائے۔ تو اللہ رسول صرف اس کو ملیں گے کہ جس کے ارادے میں اور نیت میں اللہ رسول کی رضا ہوگی۔ یعنی دو لوگ ہجرت کر رہے ہیں، دونوں کا عمل بالکل یکساں ہے، ایک کو اللہ کی رضا مل رہی ہے اور دوسرے کو اللہ کی رضا نہیں مل رہی۔ تو فرق کس چیز میں آ کر پڑا؟ کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے۔ نیت اصل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، میں نے شاید پہلے بیان کی حدیث، 3 طبقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ شہید لایا جائے گا، عالم لایا جائے گا اور سخی لایا جائے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تو نے جان کیوں پیش کی اللہ کی راہ میں؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جان اس لیے پیش کی تاکہ بعد میں آنے والے لوگ تمہیں جرت مند کہیں اور شہید کہیں، بزدل نہ کہیں۔ تو لوگوں نے تجھے جرت مند بھی کہا اور شہید بھی کہا، بہادر بھی کہا۔ تو لوگوں سے اجر اور صلہ چاہتا تھا، انہوں نے تجھے دے دیا، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ لہذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو کہے گا اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ سخی سے کہا جائے گا کیوں مال خرچ کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیری مخلوق پر خرچ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تمہیں لوگ سخی کہیں، اور لوگوں نے تمہیں سخی کہا۔ یعنی جس مقصد کے لیے تم نے کیا وہ ریوارڈ اور صلہ میں نے تمہیں دنیا میں دلوا دیا، میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ عالم کو کہا جائے گا کس لیے علم حاصل کیا؟ باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے کیا۔ اچھا میری رضا کے لیے کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں سب سے بڑا عالم کہیں، اور لوگوں نے تمہیں کہا، تو میرے لیے تو نہیں کیا نا، لوگوں کے لیے کیا تھا۔ لوگوں نے تمہیں مفتی کہا، مجتہد اور کیا کیا تجھے القاب دیے، تو لوگوں سے تو رسپیکٹ چاہتا تھا، انہوں نے کر دی، لہذا اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کیوں؟ کہ جو موٹیو تھا پیچھے ان کے عمل کے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں تھی۔ تو نیت اصل چیز ہے۔ اب آپ وضو کے لیے آتے ہیں تو نیت پہلے کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیں۔ اور کیا ارادہ کریں گے وضو کا یا غسل کا؟ کیا ارادہ کریں گے؟ اور زبان سے بھی اگر ادا کر لیں تو احناف کے نزدیک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ بھی ارادہ کرے۔ وضو کا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے، تیری بندگی اور تیری عبادت کے لیے طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، میں اپنے ظاہر کو دھو رہا ہوں، تو میرا باطن پاک فرما دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیری رضا کے لیے میں ظاہر پاک کر رہا ہوں، تو میرا باطن پاک فرما۔